آزادی کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ بیشتر بڑے کاروباری پاکستان جا چکے تھے۔ ایک بڑا قافلہ ان قائدین کا بھی ہندوستان سے ہجرت کر چکا تھا جو مسلمانوں کی معاشی مسائل کا حل تلاش کر سکتے تھے۔ دوسری سب سے بڑی آفت مسلمانوں کی یہ پڑی کہ فرقہ وارانہ فسادات نے ان کی کمر توڑ ڈالی۔ ملک کا شاید ہی کوئی ایسا شہر باقی ہو جہاں کاروباری مسلمانوں کی تعداد ہو اور وہاں فرقہ پرستوں نے فسادات نہ برپا کیے ہوں۔ معاشی میدان میں مسلمانوں کی پچھڑنے کی وجہ سے ہی ان کا تعلیمی گراف بھی گر چکا اور آج وہ ملک میں دلتوں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سیاسی میدان میں بھی مسلمانوں کی حالت بے حد خراب ہے اور ان کا کام بس اور بس ووٹ دینا ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کی معاشی مسائل کا حل کرنے کے لیے معیشت اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا تو اسے نہایت نیک عمل قرار دیا جا سکتا ہے۔ مغربی بنگال جہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے لیکن ان کی معاشی حالات ملک کی دیگر ریاستوں کے مقابلے میں آج بھی پست ہے۔ ملک کی معاشیت کا جو حال ہے اور ایسے میں آپ معاشیت پہ جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں کولکتہ میں، یہ سوچ یہ تھنکنگ کہاں سے آپ شروع کیا؟ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے پورے ملک میں، پورے ملک کے بجائے ہم اگر پوری دنیا کو اس کو شامل کریں تو بہت اچھی صورتحال نہیں ہے اور پوری دنیا کے ساتھ بازاری کا شکار ہے۔ خاص طور سے ہندوستان کے اندر پیڈمک کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس میں کئی عناصر ہیں جنہوں نے کام کیا ہے۔ نوٹ بندی اس میں ایک بہت بڑا عنصر ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہاں جو میکنزم ہے جو کام کر رہا ہے وہ میکنزم اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے اور امیر امیر سے امیر تر ہو جائے۔ کولکتہ میں اس پروگرام کو کرنے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں کولکتہ میں اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت مغربی بنگال کے اندر بزنس کا ایک ایٹماسفیئر ہے۔ خود یہاں کی وزیر اعلیٰ محترمہ ممتا بنرجی اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ بنگال کے اندر تجارت کو فروغ دیا جائے۔ میڈیا رپورٹوں کے حوالے سے ہم اگر گفتگو کریں تو شاید اپریل کے مہینے میں یہاں پہ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ انٹرنیشنل لیول پہ وہ یہاں کی حکومت منعقد کرنے جا رہی ہے۔ پچھلی بار بھی بنگال مینس بزنس کے سلوگنز کے ساتھ ورلڈ وائڈ ایک پروگرام یہاں پہ منعقد کیا گیا تھا جو بزنس سے ریلیٹڈ تھا۔ تو خود ممتا بنرجی اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ بنگال کے اندر تجارت کو فروغ حاصل ہو اور خود یہاں کی عوام کے اندر ایک تجارتی ایٹماسفیئر ہے اور ان کے اندر بھی اس بات کی شدھ بدھ پیدا ہوئی ہے کہ وہ اس پینڈیمک کے دور میں بھی اپنی تجارت کو کیسے مستحکم کر سکتے ہیں، کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کی معاشی یا فائنینشیل یا اکنامک کے طور پہ اکنامکلی ان کی رہنمائی کی جائے کہ جب کرائسس کا دور ہوتا ہے تو اس وقت مختلف چیزوں کی ضرورت آن پڑتی ہے اور سب سے بہترین رہنمائی یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو اس طور پہ اس کی رہنمائی کر دیں کہ وہ اپنے آپ میں سکون محسوس کرے، اطمینان محسوس کرے۔ فائنینشلی ہم سکون اطمینان کی جو کیفیت پیدا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر جو راہیں کھل رہی ہیں یا جن راہوں کی طرف جانے سے آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا جن تجارتوں کی طرف اگر آپ کی قسمت آزمائی کر رہے ہیں تو ان تجارتوں کی طرف قسمت آزمائی کرنے کی طرف کے سلسلے میں ہم ان چیزوں کی رہنمائی کر دیں کہ کون کون سے سیکٹر ہیں جہاں آپ جائیں تو آپ کی معیشت، آپ کی تجارت، آپ کی صنعت بہتر ہو سکتی ہے۔ کلکتہ کے اندر مختلف چیزیں ہیں جو آلریڈی کمیونٹی بیسڈ بھی اگر ہم کہیں جو کمیونٹی کے قبضے میں ہے یا کمیونٹی جن میں کام کر رہی ہے۔ لیدر ربر انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے، لیدر انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، یہاں پہ کمیونٹی کی موجودگی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ابھی یہ نہیں پتہ کہ ہم
अपर ग्रेड की तरफ कैसे अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। फ़िलहाल जो कोशिश हो रही है वो ये हो रही है कि लोग एज ए लेबर काम कर रहे हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन जो मुआवजा उन्हें हासिल होना चाहिए था या होना चाहिए वो मुआवजा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि उनके अंदर वो अवेयरनेस नहीं है जो अवेयरनेस किसी भी बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए होना चाहिए। तो हमारी कोशिश ये है कि हम बताएं कि क्या क्या एवेन्यूज़ हैं, फाइनेंशियल एवेन्यूज़ क्या हैं, मार्केट कौन सा है, पैंडमिक के बाद की सूरत हाल क्या है और किस तरह आपकी तिजारत को बेहतर बनाया जा सकता है। तो लोग तिजारत में तो हैं, लेकिन उसको अपग्रेड करने, उसको पैंडमिक के बाद जो दूसरी चीज़ें डेवलप हुई हैं उसको सेटलाइज करके बेहतर तौर पे करने की जो शुद्ध-बुद्ध होनी चाहिए वो नहीं है। फ़िलहाल हमारी तवज्जो उसी जानिब है और इसीलिए हमने मुख्तलिफ फील्ड के माहिरीन को इस प्रोग्राम में बुलाया है। इस प्रोग्राम में हमने 2 तरह के लोगों को दावत दी है। एक तो वो जो बिल्कुल स्मॉल इंडस्ट्रीज़, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बात करें हम तो बिल्कुल छोटे छोटे बिजनेस ग्रुप्स के लोग हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक दूसरा ग्रुप वो है जो थोड़ा अपर है, ठीक है। तो इन दोनों ग्रुप को हमने दावत दी है। एक वो ग्रुप है जो जिनका अपना टर्नओवर जो है वो लाख, 50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का है, ठीक है। और एक वो ग्रुप है जिनका टर्नओवर यानी करोड़ से ऊपर का है, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप के लोग आ रहे हैं, लेकिन एक तीसरा ग्रुप जो हमने ख़ास तौर पे जिनके लिए प्रोग्राम भी डिज़ाइन किया है, जिनको इनवाइट भी कर रहे हैं, वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स का है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स पे काम तो बहुत हो रहा है, गुफ्तगुएं बहुत हो रही हैं, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ें होनी चाहिए उनको एम्पावर करने के लिए वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, वो चीज़ें नहीं की जा रही हैं। हम लोग और हमारी कोशिश ये रही है शुरू से कि हम ग्राउंड पे काम करें, हम रियली लोगों को मोटिवेट ही ना करें बल्कि उनको उनके पैरों पे खड़ा होने और खड़ा करने की कोशिश भी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार तकरीबन 50 ऐसी एंटरप्रेन्योर्स शामिल हो रही हैं जिन्होंने पैंडेमिक के बाद अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश की है और खड़ा करने की कोशिश की है। हमने एक विमेन शोकेस रखा है, एंटरप्रेन्योरशिप शोकेस, जिसमें तकरीबन 15 ख्वातीन अपनी तिजारत को आपके सामने जो हाजरीन होंगे उनके सामने पेश करेंगे और बताएंगे कि किस तरह उन्होंने 2 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अपने बिजनेस को प्रमोट किया है। इस वक्त जो सबसे बड़ा और सबसे अहम मसला है वो फाइनेंस का, कि मालियात की फ्राहमी कहाँ से हो। छोटे बिजनेस जिनके पास 5 लाख रुपए हैं, जिनके पास 10 लाख रुपए हैं, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है। अब उनको चाहिए कि अगर उनके पास कोई 10-15 लाख और लगा दे कोई एज ए इन्वेस्टर, तो वो शायद अपने बिजनेस को स्केल अप करने में कामयाब हो जाए, अपने बिजनेस को बड़ा करने में कामयाब हो जाए। एक कोशिश तो यह है कि जो मार्केट में अवेलेबल है वो बैंकिंग का निज़ाम है पूरा, कि बैंक से आप चाहें लोन लें और लोन लेकर अपनी तिजारत को फ़रोग़ दें। लोन्स का पूरा सिस्टम है यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी इसको अवॉइड करती है। तो इसके बिलमुकाबिल क्या है सिस्टम हमारे पास? इस प्रोग्राम में हमने उसी चीज़ पे ख़ास तवज्जो दी है। हमारे यहाँ माइक्रो फाइनेंस सिस्टम है, हमारे यहाँ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट का एक पूरा निज़ाम है। उस सिस्टम के थ्रू जिसमें सेबी के ज़रिए अप्रूवल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रेगुलेटरीज़ हैं उनके अप्रूवल के साथ अगर कोई चीज़ की जाती है, डेवलप की जाती है, तो उसमें कामयाबी मिल सकती है और मिलेगी इंशाअल्लाह। तो इस वक्त इस प्रोग्राम में भी हमारी जो कोशिश है वो ये कि छोटे इंटरप्राइजेस को माली तौर पे फाइनेंशियली कैसे मौक़े फ़राहम किए जाएँ, या कौन कौन से मौक़े हैं जो हासिल हैं जिन्हें उन्हें हासिल करना चाहिए, उसकी तरफ रहनुमाई की जाए। इसमें हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं। प्रोसेस क्या होगा? देखिए, एक तरीक़ा हमारे यहाँ है कि मुख्तलिफ इदारे हैं, ख़ुद कोलकाता के अंदर छोटे छोटे इदारे हैं, उन इदारों का एक तारुफ हम यहाँ पे करवाना चाहते हैं
کہ وہ ادارے ان اداروں کے بارے میں لوگ جانیں کہ یہ ادارے کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ دوسرا طریقے یا دوسری کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم بزنس کلب ڈیولپ کر رہے ہیں، تو اس بزنس کلب کا جو حصہ ہوگا ہم کوشش کریں گے اس کلب کے ذریعے ایک دوسرے کو کنیکٹ کریں، ایک دوسرے کو پروموٹ کریں۔ ایک کسی کے پاس بزنس ہے، کسی کے پاس فنانس ہے، تو جس کے پاس بزنس ہے اور جس کے پاس فنانس ہے ان دونوں کی کولیبریشن اگر ہو جائے تو وہ اپنی چیزیں بہتر طور پہ کر سکیں گے۔ لیکن دونوں کو ہم جانچیں، دونوں کو پرکھیں، دونوں کے چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہم دونوں کا کولیبریشن کرائیں۔ اس بات کی ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں کو جب ملائیں تو ہم دونوں کا بیک گراؤنڈ چیک کیے ہوئے ہوں، اور خاص طور سے جو چیز چیک کی گئی ہو وہ یہ کہ دونوں معاملات میں ایماندار ہیں یا نہیں ہیں، تاکہ کل کو جب کوئی معاملہ آگے بڑھے تو وہ چند پیسوں کی وجہ سے اپنے دین و ایمان کا سودا نہ کر لیں، بلکہ چند پیسوں کو قربان کر کے وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے کام میں آگے بڑھیں۔ ایسے لوگوں کو ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس کے ذریعے ایسے لوگوں کو ہی پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کی جائے تو کیا آپ انڈیویژول کریں گے یا کسی کمپنی کو بھی آپ سپورٹ کریں گے؟ انڈیویجول کی بھی کوشش ہے اور کمپنیز کی بھی ہے۔ مختلف کمپنیز اگر ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم ان کی بھی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں سے چیزیں حاصل کر سکتی ہیں۔ انڈیویجول بھی اگر کوئی شخص آتا ہے اور اگر اس کا بیلنس شیٹ ہے، 3 سال کا کم سے کم بیلنس شیٹ ہو، اور ایک ٹریک ریکارڈ ہو اس کا، اور اس ٹریک ریکارڈ کے حساب سے اس نے بہت اچھا پرفارم کیا ہو، تو ہم ایسے لوگوں کو بھی کنسیڈر کریں گے۔ ہمیں کسی سرکاری سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت فی الحال ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جب پولیٹیکل افیئرس میں آپ پڑھتے ہیں تو بنیادی کام آپ بھول جاتے ہیں۔ ہم بنیادی کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن گورنمنٹ میں جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ہم ان کی تائید کرتے ہیں، ان کا سپورٹ کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی چیز ہماری طرف سے چاہیے تو ہم پرووائڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو ہم کسی پولیٹیکل سپورٹ اس طور پہ کہ ان کا نام ہمارے ساتھ جڑے یا ہمارا نام ان کے ساتھ جڑے، ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں، چونکہ ہمیں جس سیکٹر میں کام کرنا ہے وہ پولیٹکس نہیں ہے، ہمیں بزنس اور فائنانس اور نیشن بلڈنگ کا کام کرنا ہے۔ تو نیشن بلڈنگ کے کام میں جو لوگ بھی، جو پارٹی بھی، جس طرح کی بھی آرگنائزیشنز ایکٹیو رہیں گی اور اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھیں گی، ان کو ہم اپنا سپورٹ دیں گے، اور اس بات کی کوشش کریں گے اور خواہش ہے ہماری کہ اس کے ذریعے نہ صرف کمیونٹی کا ڈیولپمنٹ ہو بلکہ اس پورے نیشن کا ڈیولپمنٹ ہو۔